بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سونیا کی شادی اس کی ماں باپ کی پسند سے ہو رہی تھی۔ اس سے چھوٹی 4 بہنیں اور بھی تھیں۔ جب ہی رشتہ آنے پہ والدین نے لڑکے کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کی بجائے خدا کا شکر ادا کیا اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد منگنی کر دی۔ لڑکے والوں نے منگنی کے بعد شادی کی رٹ لگا دی۔ بقول ان کے زمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ جلدی گھر میں بہو لانا چاہتے تھے۔ جہیز کے لیے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا، اس لیے سونیا کے ماں باپ نے بنا کسی مزاحمت کے شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ لوگ ویسے تو بہت اچھے تھے، مگر سونیا کی ماں کچھ الجھی سی رہتی، کیونکہ زمان کے ماں باپ کی شکلیں عام لوگوں سے تھوڑی مختلف تھی۔ ان کی آنکھیں گہری زرد تھی اور ناک ذرا سی لمبی، ہونٹ بے حد سرخ تھے۔ یہی بات سونیا کی ماں کو عجیب لگتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے آگے سے ڈانٹ دیا، کمال ہے بیگم، تمہاری سوچ کو سلام ہے۔ اب ہم اس لیے انہیں شادی سے انکار کر دیں کہ ان کی شکلیں تمہیں پسند نہیں ہیں؟ سونیا کی ماں نے شرمندگی سے کہا، یہ کب کہا کہ انکار کریں؟ میں تو بس ایسے ہی بات کر رہی تھی کہ ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، شکلیں بنانے والی تو خود اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں نقص نکالنے والے؟ شادی والے دن جو لوگ بارات کے ساتھ آئے، ان کی شکلیں بھی زمان کے والدین سے مختلف نہیں تھی۔ سب کی وہی زرد آنکھیں اور سرخ ہونٹ، ہاں مگر زمان کی شکل و صورت کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ آنکھیں نارمل تھی لیکن ہونٹ اس کے بھی گہرے سرخ، جو اس کے گورے رنگ پہ بہت سوٹ کرتے تھے۔ آف وائٹ شیروانی میں وہ چاند سے اترا کوئی پری ذات لگ رہا تھا۔ سونیا بھی کچھ کم نہیں تھی، دونوں کی جوڑی بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت سونیا کو زمان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس کی ساس خود آگے بیٹھ گئی اور سسر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ باقی براتیوں کی گاڑیاں ان کے پیچھے تھی۔ کار ایک گھر کے سامنے رکی تو سونیا کی ساس اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ سونیا پر اشتیاق نظروں سے اپنا نیا گھر دیکھنے لگی، جو بہت پیارا تھا، لیکن کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، صرف اس کا کمرہ سجا ہوا تھا۔ زمان کی ماں نے اسے آرام کا کہا اور چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ سونیا نے ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، کھانا تک نہیں دیا، اور یہ زمان کہاں رہ گئے؟ اس نے سوچا اور بے چارگی سے لہنگا سمیٹتے ہوئے خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کی چہل پہل کی بجائے گہرا سناٹا تھا۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر میں گھومنے لگی اور بڑبڑانے لگی، کہاں چلے گئے سب؟ شادی والے گھر میں قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کیا؟ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچن نظر آیا تو وہاں گھس گئی۔ ابھی وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے باہر دیکھا تو زمان کھڑا تھا۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ سونیا اسے دیکھ کر گھبرا گئی، کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ شادی سے پہلے جب وہ گھر آیا تھا تو دونوں نے صرف ایک نظر دیکھا تھا ایک دوسرے کو۔ اس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پہ قابو پاتے ہوئے کہا، وہ مجھے بھوک لگی تھی، کھانا کسی نے دیا ہی نہیں تو خود لینے آ گئی۔ زمان نے معذرت کے انداز میں کہا، اوہ ابھی تو کچھ ہوگا بھی نہیں گھر میں، کھانے کے لیے بازار بھی بند ہو چکا ہوگا۔ سونیا نے منہ بنا کر کہا، کوئی بات نہیں، صبح ہی کھا لوں گی۔ زمان نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا، کمرے میں چلو، 5 منٹ میں آتا ہوں۔ سونیا کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد دروازے پہ ہلکی سی دستک دینے کے بعد زمان سونیا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سونیا کو لگا کہ وہ کوئی رومانٹک بات کرنے لگا ہے۔ اس نے شرما کے نگاہیں جھکا لی۔ زمان نے پریشانی سے کہا، ایک مسئلہ ہو گیا ہے سونیا، مجھے دفتر کے کام سے 40 دن کے لیے کل صبح دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ ولیمہ کینسل کر دیا ہے، تمہارے والدین کو بھی انفارم کر دیا ہے، کیونکہ اگر میں نہ گیا تو جاب سے نکال دیا جاؤں گا۔ سونیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں زمان؟ کل تو ہمارا ولیمہ ہے، آپ اپنے باس کو بتائیں کہ آپ نہیں جا سکتے ابھی۔ زمان نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں یار، یہاں کوئی کسی کی مجبوری نہیں سمجھتا، مجھے ہر حال میں جانا ہوگا، بہت ضروری ہے، مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر نہیں بھی جاؤ گی میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سونیا اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زمان نے خوش ہو کر اس کا ہاتھ چوما اور کہا، تھینکس فار انڈرسٹینڈ، تم اب پیکنگ کر کے ریسٹ کرو، ہمیں صبح 5 بجے نکلنا ہے، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات وہیں جا کر کریں گے۔ اگلی صبح زمان نے اسے جگا کر تیار ہونے کا کہا اور بتایا کہ ناشتہ بھی راستے سے کرنا ہے۔ دونوں بیگ اٹھائے کمرے سے نکلے۔ زمان کو سیدھا گیٹ کی طرف جاتا دیکھ کر سونیا نے کہا، ارے امی ابو سے تو مل لیں۔ زمان نے جواب دیا، وہ لوگ سو رہے ہوں گے، انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا، ویسے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ صبح ہم نکل جائیں گے۔ سونیا کو عجیب تو لگا مگر چپ رہی۔ لمبے سفر کے دوران سونیا کی آنکھ لگ گئی اور تب کھلی جب گاڑی ایک گھر کے بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی۔ زمان نے اتر کر لاک کھولا تو سونیا نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے زمان؟ کیا آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں؟ زمان نے سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے کہا، جی ہاں، کافی دفعہ آیا ہوں۔ سونیا نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے پہلا قدم جیسے ہی گھر کے اندر رکھا، اسے کئی لڑکیوں کی چیختی ہوئے آوازیں ایک ساتھ سنائی دی، رک جاؤ، اندر مت جاؤ ورنہ کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ اس کے قدم رک گئے۔ زمان کی آواز نے ان لڑکیوں کی آوازوں کا تسلسل توڑا، کیا ہوا سونیا، رک کیوں گئی ہو؟ سونیا کو باہر کھڑا دیکھ کر زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ سونیا کو باہر کھڑا دیکھ کر زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور بتانے لگا، تم یہ پرانا اور ویران گھر دیکھ کر ڈر گئی ہو شاید، لیکن پوری دنیا میں یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے، بہت سکون ہے اس گھر میں۔ اس گھر میں عجیب سی وحشت تھی، صحن میں پرانے درختوں کا ایک جھنڈ اور سامنے برآمدہ جس میں 3 کمرے تھے۔ زمان لنچ کے بعد آفس چلا گیا۔ سونیا سامان سیٹ کرنے کے بعد لیٹ گئی۔ نیم غنودگی میں اس نے عجیب سا خواب دیکھا، 6 دلہنیں ایک آدمی کے ارد گرد کھڑی آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں۔ سونیا نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا، وہ زمان تھا۔ سب اسے بازو کندھوں سے پکڑ کر اپنی اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور بول رہی تھی، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا شوہر ہے، تم چھوڑو، یہ میرا دولہا ہے۔ سونیا ان سب کے بیچ سے زمان کو کھینچنے لگی اور بولی، پیچھے ہٹو تم سب، یہ میرا شوہر ہے۔ سب اونچی آوازوں میں جھگڑنے لگے اور سونیا کی آنکھ کھل گئی۔ شام کو جب زمان آیا تو اس نے خواب سنا کر معصومیت سے کہا، زمان آپ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا، تم بھی نہ سونیا۔ سونیا نے غصے سے اسے گھورا تو اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلانے لگا۔ رات کو دونوں ایک دوسرے میں دیر تک کھوئے رہے۔ 2 بجے کے قریب سونیا شاور لے کر آئی تو زمان سو چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ اب وہ بھی سہاگن ہو چکی تھی، اسے اپنا رنگ روپ مزید نکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آئینے میں برآمدے والی کھلی کھڑکی نظر آ رہی تھی، وہاں ایک لڑکی کھڑی اسے گھور رہی تھی جس کے پھیکے سے چہرے پہ لمبے لمبے کٹ لگے تھے جیسے بلیڈ یا چاقو سے لگائے گئے ہوں۔ سونیا نے مڑ کر دیکھا، کھڑکی میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا تو وہ موجود تھی۔ سونیا نے غور سے دیکھا، یہ انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو دلہن بنی زمان کو اپنا دولہا بول رہی تھی۔ سونیا نے چیختے ہوئے زمان کو جگایا۔ زمان نے لائٹس آن کر کے دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ سونیا کو خوفزدہ دیکھ کر وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو زمان اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پہ رشک آیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کے بازو پہ 2 انچ کا کٹ لگا ہوا تھا جس میں سے خون نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ زمان کی نظر اس کے بازو پہ پڑی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ سونی، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سونیا نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیسے لگ گیا،
شاید میری چوری ٹوٹ کے لگ گئی ہوگی۔ زمان ناشتہ چھوڑ کر اٹھا اور اس سے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر سونیا نے کہا، کچھ نہیں ہوا، ذرا سا کٹ ہے، مجھے درد بھی نہیں ہو رہا۔ آپ پلیز ناشتہ کریں، آفس سے دیر ہو جائے گی۔ زمان نے اچھی طرح زخم دیکھا، زیادہ نہیں تھا، اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اس کے آفس جانے کے بعد سونیا گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ سونیا نے کچن کے سامان کی لسٹ بنائی اور کسی سٹور کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ راستے میں ایک عورت گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں میں سے اپنے بچے کو نکال کر اس کو ڈانٹتے ہوئے گھر لے جا رہی تھی۔ سونیا نے اس سے پوچھا، آنٹی یہاں نزدیک کوئی دکان ہے کیا؟ اس عورت نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے نزدیکی سٹور کا راستہ سمجھایا اور پوچھا، لگتا ہے تم اس محلے میں نئی آئی ہو؟ سونیا نے جواب دیا، جی ہم کل ہی آئے ہیں، گلی کے نکڑ پہ جو کالے گیٹ والا مکان ہے وہاں رہتے ہیں ہم، آپ کسی دن آئیے گا نا، مجھے بہت خوشی ہو گئی۔ اس عورت نے حیرت سے سونیا کو سر سے پیر تک دیکھا جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ کیا تم اس گھر میں رہتی ہو؟ سونیا نے مسکرا کر اصباحت میں سر ہلایا تو وہ عورت خوف زدہ ہو کر اپنے بچوں کو لے کے تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر گھس گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سونیا اس کی اس حرکت پہ پریشان ہو گئی۔ دکان سے واپس آتے ہوئے اذان ہونے لگی۔ آواز سے لگ رہا تھا کہ مسجد کہیں نزدیک ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی آواز آنا بند ہو گئی۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے دوبارہ باہر آ کر سنا، اذان جاری تھی۔ شام کو زمان آیا تو سونیا نے پورے دن کی روداد اس کو سنا دی۔ اس کے گھر میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ زمان نے اسے کمرے سے پکڑ کر زمان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تم گھر سے باہر گئی کیوں تھی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں، جو سامان منگوانا ہو مجھے بتایا کرو، اور اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، بس پرانا ہے اس لیے پر اسرار لگتا ہے۔ ایک تو میں سارا دن کام کر کے تھکا ہوا آتا ہوں اور تم میری تھکن اتارنے کی بجائے ڈرونی کہانیاں سنانے بیٹھ گئی ہو۔ سونیا شرما سے گئی اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں دنیا کے الجھنوں کو بھول گئے۔ اس دن کے بعد سونیا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تنہائی میں گھر کے اندر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، مگر وہ وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ وہ زمان کے خیالوں میں الجھی رہتی، جسے پا کر اسے دنیا جہان کی ساری خوشیاں مل گئی تھی۔ اس خماری میں کھوئے اپنے آس پاس چھوٹی موٹی آہٹیں اسے محسوس بھی نہ ہوتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے کٹس کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ اسے اکیلے میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی یاد آتی۔ اس نے ایک دفعہ زمان سے فون پر گھر بات کروانے کا کہا تو زمان نے بتایا کہ اس کے علاقے میں سگنل نہیں آتے۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ کچھ دن کی بات ہے۔ ادھر اس کے ماں باپ اور بہنیں اس سے ملنے اس کے گھر گئے جہاں اس کے ساس سسر رہتے تھے، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس گھر میں 5 سال پہلے ایک فیملی رہتی تھی جن کے بیرون ملک شفٹ ہونے کے بعد سے یہ گھر خالی ہے۔ سونیا کے والدین رشتہ طے کرنے سے پہلے زمان کو دیکھنے اسی گھر میں آئے تھے۔ زمان اور اس کے والد کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہ لوگ شاید پریشانی کے عالم میں گھر لوٹ گئے۔ سونیا کے والدین رشتہ طے کرنے سے پہلے زمان کو دیکھنے اس گھر میں آئے تھے۔ زمان اور اس کے والد کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہ لوگ شدید پریشانی کے عالم میں گھر لوٹ گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا۔ زمان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سونیا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے بہت سارے لوگ سرگوشیاں کرتے ہوئے
کچن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اسی لمحے 6 لڑکیاں کچن کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ ان کے رنگ گہرے پیلے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے، جن میں سے ان کے چہرے سمیت پورے جسم پر وہ کٹ واضح نظر آ رہے تھے۔ سونیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو اس کے خواب میں دلہن بنی زمان کو اپنا اپنا دولہا بولتے نظر آئی۔ وہ سب سونیا کی طرف بڑھ رہی تھی اور بھاری آواز میں ایک ساتھ بول رہی تھی، بھاگ جاؤ یہاں سے، ابھی بھی وقت ہے، زمان سے دور چلی جاؤ، اسے بنا بتائے بھاگ جاؤ تاکہ تمہیں ڈھونڈ کر واپس نہ لا سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ سونیا کے قریب آتی، سونیا نے خوف سے کانپتے ہاتھوں میں چاقو اٹھا کر لہرایا، دور رہو مجھ سے، میرے پاس مت آنا۔ وہ لڑکیاں بازہر انسان نہیں، کوئی بدروحیں لگ رہی تھی، لیکن چاقو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ جیسے ہی سونیا کو وہاں سے نکلنے کی جگہ ملی، اس نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کی آوازیں گیٹ تک آتے صاف سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، بھاگ جاؤ، واپس مت آنا۔ سونیا بھاگتے ہوئے گیٹ تک پہنچی اور زمان سے ٹکرا گئی، جو اسی وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی سونیا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ سونیا کو جب ہوش آیا تو وہ اس گھر میں 1 منٹ کے لیے رکنے پر بھی تیار نہ تھی۔ زمان نے بے بسی سے کہا، سونیا پلیز میری مجبوری سمجھو، 40 دن سے پہلے ہم نہیں جا سکتے واپس۔ تمہیں وہم ہوا ہے، اس گھر میں لڑکیاں کہاں سے آئی گئی؟ اس گھر میں لڑکیاں کہاں سے آئیں گی بھلا؟ سونیا نے اپنے جسم پہ لگے لاتعداد کٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے زمان، یہ انہوں نے ہی کیا ہے میرے ساتھ، ان کے اپنے جسموں پر بھی ایسے ہی نشان ہیں۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، آپ پلیز مجھے واپس چھوڑ آئیے۔ زمان نے اس کی بات جھٹلاتے ہوئے کہا، تم جولری پہن کر سوتی ہو، اس لیے یہ کٹ لگ گئے ہوں گے۔ سونیا خدا کے لیے میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے تمہاری ذہنی حالت پہ شک ہونے لگا ہے۔ اب تمہیں تنہا رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے اتنا وہم پال رکھا ہے۔ میں اپنی امی کو یہاں بلا لیتا ہوں، اب تو ٹھیک ہے نا؟ سونیا روتے ہوئے سو گئی۔ زمان آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر آیا اور درختوں کے جھنڈ کے نیچے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں بند کر کے دھیمی آواز میں بولنے لگا، اے رانی تشنگا، اے کالی طاقتوں کی ملکہ، اے شیطان کی عظیم پجارن، جیسے تو نے اب تک میرا ساتھ دیا، ویسے ہی اب میری مدد کر۔ میری طاقت ابھی اتنی نہیں کہ ان 6 لڑکیوں کی بھٹکتی روحوں کو سونیا سے دور رکھ سکوں۔ وہ اسے یہاں سے بھگانے کی کوشش میں ہے۔ تو ہی ہے جو ان کو روک سکتی ہے، میری مدد کو پہنچ جلدی۔ اپنا پیغام رانی تک پہنچا کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ سونیا گزشتہ شام والے واقعے کے بعد خوف کے مارے بستر سے نہیں نکلی تھی۔ زمان نے اسے ناشتہ بھی کمرے میں لا کر دیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو زمان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے والی عورت کھڑی تھی جو سونیا کے گھر زمان کی ماں بن کر رشتہ لے کر گئی تھی۔ زمان عقیدت سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا اور کہا، مجھے پتا تھا میرے بلانے پر آپ ضرور آئیں گی رانی تشنگا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ میرا عمل مکمل ہونے میں صرف 11 دن رہ گئے ہیں۔ ایسے میں اگر سونیا کو ان بھٹکتی روحوں کی حقیقت بتا کر بھگا دیتا تو میری سالوں کی محنت رائے گاں جاتی۔ تشنگا نے ممتا بھرے لہجے میں کہا، تو میرے بچوں جیسا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں سونیا تیرا 7واں اور آخری شکار ہے۔ اس کے بعد تیرا عمل مکمل ہو جائے گا اور شیطان دیوتا تجھے کالی طاقتوں سے نواز دیں گے۔ میرے بچے تو فکر مت کر، ان لڑکیوں کی روحوں کو میں قید کر دیتی ہوں۔ طاقتیں ملنے کے بعد تو خود سونیا سمیت ان سب کو ہمیشہ کے لیے اس قید سے رہائی دے دینا۔ زمان اسے اندر لے گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے آگے اپنی جان بچھا دیتا، جس کے دل میں انسانیت کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا، جس نے کالی طاقتوں کے حصول کے لیے ان گنت معصوموں کی جان لی تھی۔
اس تشنگا نے زمان کو ماں بن کر پالا تھا اور اب وہ اسے شیطان دیوتا کا خاص چیلا بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ سونی، یہ دیکھو کون آیا ہے، اس نے کمرے میں جاتے ہی تشنگا کی طرف اشارہ کر کے اعلان کیا۔ سونیا خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے آپ آ گئی۔ میں تو زمان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس چھوڑ آئے۔ تشنگا نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا، ہائے میری بچی، کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ دونوں ہاتھوں میں لگ گئی تو زمان آفس کا کہہ کر تشنگا نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا، ہائے میری بچی، کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ دونوں باتوں میں لگ گئی تو زمان آفس کا کہہ کر گھر سے چلا گیا۔ تشنگا جب سے آئی تھی گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ وہ لڑکیاں سونیا کو کبھی دوبارہ نظر نہیں آئی، مگر سونیا دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پہ لاتعداد کٹس لگ چکے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ تشنگا باظاہر اس کا کوئی خاص خیال رکھ رہی تھی، اسے جوس اور فروٹ خوب کھلاتی پلاتی۔ سونیا مطمئن تھی کیونکہ وہ اس گھنونے کھیل سے بے خبر تھی جو اس کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ اب 40 دن پورے ہونے میں بس 3 دن باقی تھے۔ زمان سونیا کو سلا کر تشنگا کے پاس بیٹھا اور زہریلے لہجے میں کہنے لگا، بس 3 دن باقی ہیں رانی، اس کے بعد میں انسپکٹر ساجد شاہ کو اذیتیں دے دے کر ماروں گا، جس نے میرے ماں باپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اگر اس کے پاس روحانی علوم نہ ہوتے تو اب تک میں اسے موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ اس کی وجہ سے میں لاوارث ہو گیا۔ اگر تم مجھے نہ سنبھالتی تو گلیوں میں رل کر مر چکا ہوتا۔ تو میرے لیے ماں سے بڑھ کر ہے۔ تشنگا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ سونیا نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ وہ 6 لڑکیاں زنجیروں میں جکڑی روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، ہم نے تو کوشش کی تھی تمہیں بچانے کی، لیکن تمہاری قسمت میں بھی ہماری طرح بربادی لکھی تھی۔ اب بدروح بن کر ہمارے ساتھ اس مکان میں بھٹکتی رہ جاؤ گی۔ سونیا نے دھیرے سے ہونٹ ہلائے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ زمان کو قریب بیٹھا دیکھ کر اس نے مری مری سی آواز میں کہا، مجھے ان لڑکیوں جیسا نہیں بننا زمان، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیے۔ زمان نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بس 2 دن اور سونی، پھر ہم واپس جائیں گے اور تمہارے امی ابو سے ملنے بھی چلیں گے۔ سونیا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ اور بہنوں کے چہرے آنے لگے۔ زمان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، سو جاؤ سونی، اور خود بھی سو گیا۔ جیسے ہی رات کے 3 بجے زمان کی آنکھیں یکدم کھل گئی، وہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹے سائز کا شیشے کا گلاس اور چاقو تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر سونیا کے سر سے پیر تک پھونکا، جس سے سونیا پر بیہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اس کے پیروں سے بستر ہٹایا اور چاقو سے پیر کے تلوے پہ 2 انچ لمبا کٹ لگا دیا، جس میں سے خون کی ایک دھار نکلی، جسے زمان نے گلاس میں محفوظ کر لیا۔ پھر اس سے تھوڑا دور ایک اور کٹ لگایا، اور جب تک گلاس بھر نہیں گیا وہ کٹ لگا کر خون نکالتا رہا۔ پھر اس نے بیڈ کے نیچے سے بیگ نکال کر اس میں سے ایک کھوپڑی نکالی اور صحن میں لگے درختوں کے جھنڈ کے نیچے ایک دائرہ بنا کر کھوپڑی اس کے اندر رکھ دی، اور خون کا گلاس اس کھوپڑی کے اوپر رکھ کے سامنے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے لگا۔ کچھ منٹ بعد اس نے آنکھیں کھولی اور خون کا گلاس اٹھا کر پی لیا۔ پھر نہایت عقیدت مندی سے دونوں ہاتھوں میں کھوپڑی اٹھا کر واپس بیگ میں رکھ کر اندر جانے کے لیے پلٹا تو تشنگا کو پیچھے کھڑا پایا۔ میرے بچے، تیری یہ لگن دیکھ کر شیطان دیوتا تو خوش ہو گئے ہوں گے۔ تو نے ان کی تابعداری کی، اپنے ضمیر اور اپنے اندر کی انسانیت کو ختم کر دیا۔ تو بہت آگے جائے گا، دیوتا کا سچا پرستار ہے تو۔ زمان نے اس کے ہاتھ چوم کر کہا، مجھے زندگی دینے والی رانی، میرے پاس چاہے جتنی بھی طاقتیں آ جائیں، میں ہمیشہ تیرا غلام رہوں گا۔
تو میری ماں سے بڑھ کر ہے۔ تشنگاہ نے مسکرا کر اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ میرے بچے، زمان کے کمرے میں جانے کے بعد وہ زور سے ہنسی۔ اس لیے تو تجھ پر اتنے احسان کیے کہ تو ان کے بوجھ تلے دبا رہے۔ تیری ماں اولاد کی چاہ میں میرے پاس آئی تھی، میں نے اسے کالی طاقتوں سے مدد لینے کا مشورہ دیا۔ اس نے میرے کہنے پہ شیطان دیوتا کو 7 نامولود بچوں کا خون پیش کر کے ماتھا ٹیکا تھا، جس سے خوش ہو کر دیوتا نے تجھے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ تجھ پر شیطان کی خاص عنایت ہے، بس تیرے اندر کی ساری اچھائیوں کو ختم کرنا تھا، جو میں نے کر دیا۔ اب تو دیوتا کا خاص بھگت بن جائے گا۔ شیطان کی خاص عنایت تجھ پر ہوگی اور تیری مجھ پر۔ اب بس کل رات کا انتظار ہے۔ ساجد شاہ تکیے سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہے تھے۔ حنین نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر انہیں متوجہ کیا اور کمرے میں داخل ہو کر فرما برداری سے سر جھکا کر کہا، جی بابا جان، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ ساجد شاہ نے کتاب ایک طرف رکھ کر کہا، آج میں آپ کے دوست حماد کے گھر گیا تھا، اس کے والد سے کام کے سلسلے میں۔ حماد نے بتایا کہ آپ اس محلے کی کسی لڑکی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حنین نے دل ہی دل میں حماد کو کوستے ہوئے ماتھے کا پسینہ صاف کر کے بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر آواز نہ نکل سکی۔ اس نے کھانسی کر کے گلا صاف کیا اور گویا ہوا، نہیں بابا جان، میں نے کوئی گندی نظر نہیں رکھی اس لڑکی پر۔ ایک دن حماد سے ملنے گیا تھا تو گلی میں نظر آئی تھی، بہت معصوم اور باحیا لگی، اس لیے حماد سے ایسے ہی اس کے بارے میں کبھی کبھار پوچھ لیتا ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کی عزت اور وقار کا خیال ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آج تک کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ساجد شاہ اس کا چہرہ غور سے دیکھ کر اس کی دل کی کیفیت سمجھ گئے اور شفقت سے کہا، میں نے حماد کے والدین سے اس لڑکی کے خاندان کے بارے میں معلومات لے لی ہے، وہ شریف لوگ ہیں۔ آپ تیار رہیے گا، کل رشتہ لے کر جائیں گے ان کے گھر۔ حنین کا چہرہ کھل اٹھا، وہ اپنی خوشی کو دباتے ہوئے، ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کا حکم، ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کا حکم کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ساجد شاہ مسکرا کر کتاب پڑھنے لگ گئے۔ اس سے اگلے دن دونوں لڑکی والوں کے گھر گئے اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ لڑکی کے والد کے چہرے پہ تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ ابھی رشتہ نہیں کر سکتے۔ شاہ جی نے انکار کی وجہ جاننا چاہی تو لڑکی کے والد نے بتایا، انہوں نے 1 ماہ پہلے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی ہے۔ اس کے سسرال والوں نے فراڈ کیا، کسی اور کے گھر کو اپنا کہا اور شادی کے بعد ان کی بیٹی کو لے کر غائب ہو گئے۔ آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پتہ نہیں ان کے کیا ارادے تھے جو شادی کے دوسرے دن ہی غائب ہو گئے۔ اس لیے وہ لوگ بہت پریشان ہیں، پولیس بھی ان کی مدد نہیں کر رہی۔ شاہ جی نے اس معاملے پہ سوچتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیے، میں ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہوں، الحمدللہ میرے تعلقات اتنے ہیں کہ بہت جلد آپ کی بیٹی تک پہنچ جائیں گے ہم۔ اللہ اس بچی کی حفاظت کرے، معاملہ نپٹانے کے بعد آرام سے رشتے کے معاملات طے کر لیں گے۔ لڑکی کے والد ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے اور کیس سے متعلق ساری تفصیلات جمع کروا دیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کی تصویریں بھی لے گئے تھے، جن میں اس کا شوہر، ساس سسر بھی تھے، تاکہ پولیس والوں کو انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ ساجد شاہ کی نظر ان تصویروں میں موجود لڑکی کی ساس پہ پڑی۔ یہ چہرہ ان کے ماضی کے پردوں میں نقش تھا۔ روحانی عملیات میں بھی وہ ماہر تھے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد تنہائی میں عمل شروع کر دیا اور آخر کار اس کہانی کے سارے منظر ان کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے۔ بابا جان، اب تو بتا دیں، اتنی رات کو دوسرے شہر سفر کرنے کی کیا مجبوری ہے؟ آخر ہم کل صبح بھی تو جا سکتے تھے نا؟ حنین نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے پیچھے بیٹھے ساجد شاہ سے پوچھا، جو تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔
انہوں نے جواب دیا کل صبح تک تو بہت دیر ہو چکی ہوتی، ہمیں 3 بجے سے پہلے مطلوبہ جگہ پہنچنا ہوگا، آپ گاڑی تیز چلائیے۔ حنین نے پریشانی سے کہا آپ پہلے پوری بات تو بتائیے بابا جان، مجھے بھی تو پتہ ہو آخر ہم جا کیوں رہے ہیں۔ ہم اس کہانی کا اختتام کرنے جا رہے ہیں جو 30 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ سجاد شاہ نے بتانا شروع کیا 30 سال پہلے جب میری پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی، اس شہر کے ایک ہسپتال سے 40 دن کے اندر اندر 7 نامولود بچے غائب ہوئے تھے۔ میں نے اور میرے عملے نے بہت کوشش کی مگر ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر 1 سال بعد ہماری محنت رنگ لائی اور ہم مجرموں تک پہنچ گئے جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ بیوی نرس کی ڈیوٹی انجام دیتی تھی اور شوہر اسی ہسپتال میں چوکیدار تھا۔ دونوں نے دوران حراست اعتراف کیا کہ ان بچوں کی گمشدگی کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا۔ وہ لوگ بے اولاد تھے اور کسی کالا علم رکھنے والے نے انہیں مکروہ عمل بتایا جس میں 7 نامولود بچوں کو ذبح کر کے شیطانی قوتوں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ ان کے عمل سے اس نرس کی گود ہری ہو گئی۔ جب میں نے انہیں گرفتار کیا تو ان کا بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ ان دونوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور ان کی خواہش پر ان کے بچے کو ان کی جاننے والی ایک عورت کے حوالے کر دیا گیا۔ جو عورت بچہ لے گئی وہ وہی اشتیاق صاحب کی سمدن تھی اور ان کا داماد زمان وہی بچہ ہے۔ اب یہ کوئی نیا شیطانی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اشتیاق صاحب کی بیٹی کی شادی کو آج پورے 40 دن ہو چکے ہیں۔ اگر میرا علم درست ہوا تو آج رات 3 بجے کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ بچی کی جان خطرے میں ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ حنین غور سے یہ سب سننے کے بعد پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا اور سجاد شاہ اسے راستہ سمجھانے لگے۔ زمان اور تشنگا آج بہت پرجوش تھے۔ عمل کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی دونوں لاغر پڑی سونیا کی طرف بڑھے۔ تشنگا نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور زمان اس کے گال پہ کٹ لگانے لگا۔ آج اس نے سونیا کو بیہوش کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب اس سے حقیقت چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا نا۔ اس میں اتنی طاقت تھی ہی نہیں کہ وہ مزاحمت کر سکتی۔ سونیا نے آدھ کھلی آنکھوں سے زمان کے ہاتھ میں چاقو دیکھا۔ وہ بے دردی سے اس کے گالوں سے ٹپکتا خون گلاس میں محفوظ کر رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں بمشکل کہا زمان یہ سب آپ کر رہے تھے میرے ساتھ؟ گلاس بھر گیا تو زمان سامنے سے اٹھ گیا۔ اس کی دھیمی سی آواز نکلنا بھی بند ہو گئی۔ تشنگا نے اسے چھوڑ دیا اور وہ بستر پہ گر گئی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پہ بہہ گئے اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ زمان اور تشنگا باہر چلے گئے۔ صحن میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر زمان گھبرا کر تشنگا کو دیکھتا ہے۔ تشنگا نے اسے بچکار کے کہا یہ سب ہمارے ہی ساتھی ہیں بیٹا، تیری خوشی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ زمان نے سب کو غور سے دیکھا۔ زرد آنکھوں اور سرخ ہونٹوں والے یہ لوگ وہی تھے جو اس کی 7ویں شادی میں براتی بنے تھے۔ اس نے دائرہ بنا کر کھوپڑی اس میں رکھی اور اوپر گلاس رکھ دیا۔ اچانک تیز ہوا کے جھونکے آئے اور کھوپڑی روشن ہو گئی۔ تشنگا سمیت سب خوشی سے نعرے لگانے لگے شیطان دیوتا خود حاضر ہو گئے، شیطان دیوتا خود حاضر ہو گئے۔ کھوپڑی میں سے ایک خوفناک آواز آئی میرے تابع داروں سب سن لو، اس لڑکے نے اپنی ماں کی طرح سچی لگن سے میری پرورش کی ہے۔ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ آج میں اسے اتنی طاقتوں سے نوازوں گا کہ مستقبل میں جب جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ اس کا ذکر بھی لازم ہوگا۔ تو روز مجھے پکارتا ہے نا، دور سے پوچھتا ہے مجھے اپنا عمل شروع کر میرے لاڈلے۔ آج میں تجھے خود تیرے سامنے بیٹھ کر تیرا وہلانہ پن دیکھوں گا۔ وہاں موجود سب شیطانی کرندے زمان کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ خوشی کے مارے جذباتی ہو کر تشنگا کے گلے لگا اور اس کے ہاتھ چومنے کے بعد دیوتا کے سامنے بیٹھ کر منتر پڑھنا ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ان شیطانی لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ سجاد شاہ اور حنین وہاں پہنچ چکے تھے۔ تشنگا نے حیرانگی سے کہا یہ یہاں کیسے آ گئے؟ زمان سجاد شاہ کو دیکھ کر غصے سے تلملا اٹھا اور کھڑے ہو کر چلایا تو آ گیا سجاد شاہ، آخر تیری موت تجھے خود ہی میرے پاس لے آئی۔ آج 30 سال بعد میں تجھ سے اپنے ماں باپ کی موت کا انتقام لوں گا۔ تشنگا نے اسے ٹوک کر کہا زمان
تو پہلے اپنا عمل مکمل کر، وقت کم رہ گیا ہے، تب تک ہم لوگ اسے سنبھالتے ہیں۔ زمان بیٹھ کر تیز تیز منتر پڑھنے لگا۔ وہاں موجود شیطان کے کرندے چاروں طرف سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ سجاد شاہ نے اپنے اور حنین کے گرد حصار کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے سب ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے ایسے پیچھے گرے جیسے کسی نے اٹھا کے پٹخ دیا ہو۔ حنین یہ سب دیکھ کر وہیں گر گیا۔ پہلے کبھی اس کا سامنا ایسی صورتحال سے نہیں ہوا تھا۔ شاہ جی نے اسے سنبھالتے ہوئے چاروں کول پڑھ کر زمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دی۔ ان کی ذرا سی پھونک ایک تیز ہوا کے جھونکے کی صورت زمان کی طرف بڑھی اور کھوپڑی کے اوپر رکھا گلاس نیچے گر گیا۔ سارا خون مٹی میں مکس ہو گیا۔ تشنگا صدمے سے چلا اٹھی۔ پاگل بڈھے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ ہماری سالوں کی محنت مٹی میں ملا دی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ زمان کچھ لمحے بت بنا بیٹھا رہا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک ہی سیکنڈ میں اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ سجاد شاہ، تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ آنکھوں سے شعلے برستا تھا۔ بپھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھا اور غصے سے اپنا پیر زور سے زمین پہ مارا۔ غصے سے اس کا پیر شیطانی کھوپڑی پہ پڑ گیا اور وہ چکنا چور ہو گئی۔ اس کے ٹوٹتے ہی بھوچال آ گیا۔ تشنگا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگی۔ یہ تو نے کیا کر دیا زمان؟ شیطان دیوتا کی توہین کر دی۔ شیطان کے غصے سے جھنگھاڑتی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ گستاخ لڑکے، ابھی میں نے تجھے طاقت نہیں دی اور تو اتنا سرکش ہو گیا کہ میری توہین تجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ اس نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ اسے مار ڈالو۔ پل بھر میں منظر بدلا۔ جو لوگ تھوڑی دیر پہلے زمان کی خوش قسمتی پہ رش کر رہے تھے، اسے مبارکبادیں دے رہے تھے، وہ اپنے دیوتا کے حکم کی تمہیل کرتے ہوئے اسے پیٹنے لگے۔ زمان دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، مگر بے سود۔ اس نے تشنگا سے التجا کی، رانی مجھے بچا لے، شیطان دیوتا کو بتا کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ تشنگا نے حقارت سے دیکھتے ہوئے اس کے منہ پہ لات رسید کر کے کہا، لعنت ہے تجھ پر، میں نے تجھے پالا پوسا تاکہ تجھ سے کچھ نفع حاصل کر سکوں، مگر تو نے دیوتا کو ہی ناراض کر دیا۔ اب بھی اگر تیری طرفداری کی تو دیوتا مجھے اپنی شیطانی دنیا سے بے دخل کر دیں گے۔ تیرا مر جانا ہی بہتر ہے منحوس۔ جیتی ہوئی بازی ہار گیا۔ زمان کو اس کے سلوک پہ حیران ہونے کا بھی موقع نہ ملا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ سجاد شاہ زمان کو اپنی موت آپ مرتے دیکھ کر حنین کو ہوش میں لانے کے بعد سونیا کو تلاش کرنے لگے، جو انہیں کمرے میں بے سدھ پڑی ملی۔ شاہ جی نے اس کی سانس چیک کی اور افسردہ ہو گئے۔ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ باہر تشنگا سمیت سب شیطانی کرندے زمان کو ہلاک کر کے جا چکے تھے۔ زمان کی لاش خون میں تر درختوں کے نیچے پڑی تھی۔ سجاد شاہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے حنین سے کہا، دیکھا بیٹا، آپ نے اس کا حشر جس کو خوش کرنے کے لیے اس نے 7 معصوموں کی جان لی اور پتہ نہیں کتنے شیطانی عمل کیے۔ اس دیوتا نے اس کی ہزاروں تابعداریوں کو بھلا کر فقط ایک غلطی کی، کتنی بھیانک سزا دی۔ اور دوسری طرف ہمارا اللہ ہے، ہم لاکھ گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے جب استغفار کر لیں تو وہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ بلا شبہ وہ واحد لا شریک ہے۔ اس کے مخالف اسی کے پیدا کردہ ہو کر اسی کی ہی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ سونیا کی میت اس کے گھر بھجوا کر سجاد شاہ نے زمان کے گھر کے تہہ خانے سے ان لڑکیوں کی بسیدہ ہڈیوں کو جمع کیا جن سے زمان نے دھوکے سے شادی کر کے اپنے شیطانی عمل میں ان کا استعمال کیا تھا۔ پھر ان ہڈیوں کو قبرستان میں دفنا دیا اور ان لڑکیوں کی بھٹکتی روحیں قیامت تک پرسکون ہو گئی۔ وہ گھر جہاں زمان اپنے شیطانی عمل کرتا محلے میں اسیب زدہ مشہور تھا۔ سجاد شاہ کے توسط سے اسے مسمار کروا کے وہاں مسجد بنوا دی گئی۔ بلا شبہ وہ جگہ اب ہر برائی سے پاک ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد سونیا کے والدین اس کی موت کے غم سے نکلے تو سجاد شاہ کو حنین کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔